السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بخاری یا مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، روایت بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ڈر ہوا، خوف پیدا ہوا، اور سب سے زیادہ میں ڈر رہا تھا، بے چینی بھی ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہاں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر تشریف لے گئے اکیلے۔ ڈر اس بات پر تھی کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے باہر تشریف لے گئے ہیں، کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اذیت نہ پہنچائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ڈر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلا، میں تلاش کرتے رہا، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نظر نہیں آ رہے۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے 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 قبیلہ بنو نجار کے ایک انصاری کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب قبیلہ بنو نجار کے انصاری کے باغ میں قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ گیٹ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں اندر کیسے جاؤں،
ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ہو، لیکن میں جاؤں کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اچانک ایک نالی پر پڑتی ہے۔ ایک کنواں تھا اور اس کنویں سے ایک نالی تھی، جو نالی جا رہی تھی اس باغ کے اندر۔ کہاں جا رہی تھی؟ باغ کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمٹ گیا، سڑک گیا، جیسے لومڑی کیسے سمٹ جاتی ہے، کہیں پہ اندر گھستی ہے گفا وغیرہ میں یا نالی میں، تو لومڑی کیا کرتی ہے؟ سمٹ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی سمٹ گیا اور اس نالی کے ذریعے سے اس انصاری کے باغ کے اندر چلا گیا، انصاری کے باغ کے اندر چلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو میری نظر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، وہیں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم کیسے یہاں؟ یہ اس لیے حیرانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے، کہ گیٹ بند تھا تو تم کیسے یہاں آ گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحابہ کرام کے محفل میں آئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کو بے چینی ہوا، ڈر اور خوف طاری ہوا کہ کہیں اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں، کوئی دشمن ان کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اس لیے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا، میں تلاش کے لیے نکلا، لیکن تلاش کرتے کرتے کہیں نظر نہیں آئے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس باغ کے اندر گیٹ لگا ہوا ہے، اب میں جاؤں کیسے؟ مجھے ایک نالی نظر آئی، میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اس نالی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جوتے کو اتارتے اور کہتے ہیں کہ یہ جوتا تم لے لو نشانی اور علامت کے طور پر، اور تم باہر جاؤ اور باہر جو بھی ملے اور تم اسے یہ خوشخبری سنا دینا، تم اسے بشارت سنا دینا، تم یہ بتانا کہ جو بھی صدق دل سے، اعتقاد کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں، تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دے۔ تم باہر تشریف لے جاؤ اور جو بھی ملے اسے خوشخبری سنا دینا۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آج ایمان والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ایمان والے کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہے، لیکن خدا کی قسم یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی اور مرنے کے بعد کامیابی اسی وقت ہوگی ہماری اور آپ کی جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے تصدیق بالقلب اقرار باللسان، دل سے بھی تصدیق کریں گے اور زبان سے بھی اقرار کریں گے اور ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کامیابی اسی میں ہوگی، تب آپ کو جنت نصیب ہوگا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری بہنیں، غور کیجئے کہ کتنی مرتد ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہے۔ آج ایسی بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک بہن غیر مسلم سے چلی گئی، نیوز میں ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ مار پیٹ کیا گیا۔ مار پیٹ کیسے؟ پہلے تو ایسا ہوا کہ اس بہن کے ساتھ جب بھاگی وہ
اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی. جب وہ گئی تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کے گھر والے بول دیا اب تمہیں پیسہ وسا کچھ نہیں ملے گا، اب ہمارا تمہارا تعلق ختم، کیونکہ تم مرتد ہو گئی، تم ایمان سے پھر گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لڑکا اس کو مزدوری کرنے کے لیے باہر بھیجتا تھا. وہ شروع میں تو یہ بولا کہ ہم تمہیں مہرانی کی طرح رکھیں گے، رانی کی طرح، اور اس کے بعد جب شادی کر لیا تو اس کو مزدوری کرنے کے لیے باہر بھیجتا تھا. کچھ دن تک تو ٹھیک ٹھاک رہا، بعد میں آپ خود دیکھیں یہ خبر ہے، بعد میں اس کو جو ہے گھر کے اندر قید کر کے رکھتا تھا وہ، اور اس کے ہاتھ کو بھی باندھ کر، پیر کو باندھ کر اسے مارا جاتا تھا. جانور جس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں اسی طریقے سے 2 وقت کھانا دیتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے مار پیٹ کرتا تھا، خواہشات بھی پوری کرتا تھا، حتیٰ یہ کہ اس کو ختم کر دیا. مر گئی، نہ دنیا ملا نہ آخرت ملی. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسی موت سے بہتر ہے میرے بھائیوں کہ ایمان کی حالت میں موت. اپنی جان دے دو لیکن ایمان کی حالت میں. سودا مت کرو، یہ دنیا یہ حقیقت نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ ہم ایمان سے پھر گئے ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. مرنا تو اس وقت بھی ہے جب آپ ایمان سے پھر کر کسی کے چکر میں جائیں گے. اس وقت بھی تمہیں موت آئے گی. بڑے سے بڑے یہاں چودھری آئے، بڑے سے بڑے مالدار آئے، بتا دے کہ دنیا میں کوئی رہ کے گیا ہو. نہیں، کمی دوسرے کی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. ہم نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی. اگر اس بچی کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، اگر وہ قرآن کو سمجھنے والی ہوتی، اگر وہ احادیث کو سمجھنے والی ہوتی، اگر وہ سیرت کا مطالعہ کرنے والی ہوتی، اگر وہ صحابہ کی قربانیوں کو جانتی، اگر وہ صحابیات کی قربانیوں کو جانتی، خدا کی قسم وہ لڑکی اپنی جان دے دیتی لیکن ایمان سے سودا نہیں کرتی. میرے بھائیوں، یہ دنیا اصل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ باہر جب تم نکلو اور کوئی بھی شخص ملے تو تمہیں یہ خبر دے دینا، وحی کے ذریعے سے مجھے یہ خبر ملی اللہ کے طرف سے کہ اگر کوئی صدق دل سے اعتقاد کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے جنت کی بشارت دے دینا. اور یہ جوتا میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم علامت کے طور پر یہ جوتا دکھا دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم موجود ہے، باغ کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی باغ کے اندر ہے، اور یہ میں جوتا دکھا رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جوتا دکھانا علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر، اس لیے میں دکھا رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی صدق دل سے اور اعتقاد کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا اسے جنت کی بشارت سنا دینا، جنت کی خوشخبری سنا دینا. اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں سب سے پہلے کیونکہ ملاقات آپ سے ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایک مکہ زور سے مارتے. کن کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکہ زور سے مارتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر جاتے ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ میں تو آپ کی باتوں کو لے کر، آپ کا قول کو لے کر میں باہر نکلا اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، میں اسے خوشخبری سنایا لیکن وہ مجھے مارے زور سے، میں زمین پر گر پڑا.
اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا یہ ابو ہریرہ سچ فرما رہے ہیں؟ کیا تم نے ان کو مکہ مارا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں میں اس کو مکہ مارا ہوں، اس لیے کہ یہ اگر سارے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ اعمال کرنا چھوڑ دیں گے، یہ عبادات کرنا چھوڑ دیں گے، یہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، یہ روزہ رکھنا مسلمان چھوڑ دیں گے، یہ زنا میں مبتلا رہیں گے، یہ شراب پینے میں مبتلا رہیں گے، یہ کسی کو قتل کریں گے، یہ کسی کا خون بہائیں گے، اس کا جوا کا اڈا ہوگا، شراب کا اڈا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو ہریرہ کو دشمنی کے غرض سے نہیں مارا، تنبیہ کے لیے مارا۔ جیسے ایک استاذ اپنے اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو استاذ مارتے ہیں نا، تو کیا ان کو دشمنی ہوتی ہے استاذ کو؟ کیا سر اگر ایک دو ڈنڈا مار دے تو کیا سر کو اپنے اسٹوڈنٹ سے دشمنی ہوتی ہے؟ نہیں، تنبیہ کے لیے، اچھی تربیت کے لیے، علم سکھانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مکہ حضرت ابو ہریرہ کو مارے، دشمنی کے لیے نہیں، اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ تنبیہ کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرما رہے؟ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری مسلمانوں کو مت سنائیے ورنہ اعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں یہ اعتراض، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی تو اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے گا یہ جو اعمال ہے، جب آپ کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے، مثال دے رہا ہوں، کلمہ پڑھے گا وہ بھی جنت جائے گا، ایمان والے جنت جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد فوراً جنت اسے نصیب ہو جائے گی، نہیں۔ اگر کوئی گناہگار ہے لیکن وہ ایمان والا ہے تو فوراً مرنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ جنت چلا جائے گا، پہلے اسے عذاب ہوگا، پہلے اسے جہنم میں جانا ہوگا، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا ہوگا، پھر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان کلمہ پڑھا، ایمان والا اور ایمان کے ساتھ اعمال بھی کر رہا ہے، اعمال صالحہ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، تو آپ کو باعزت یعنی عزت کے ساتھ جیسے ہی آپ مرنے کے بعد آپ کو عذاب نہیں ہوگا، نہ تو قبر میں ہوگا، نہ تو پھر جہنم میں ہوگا، میدان محشر میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی کہ آپ کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا۔ جب آپ اعمال کریں گے اس وقت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ اس وقت جب لوگ بے چینی میں ہوں گے، ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، بھائی سگے بھائی سے، دوست سے، کوئی کو کچھ کام نہ آئے گا۔ لیکن جب آپ اعمال کر کے جائیں گے، جب نیک عمل کریں گے، اللہ کے لیے عبادت کریں گے، تو پھر یاد رکھیے گا آپ کو وہاں پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو وہاں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، نہ تو پل صراط میں گزرنے میں پریشانی، بجلی کے طرح آپ پار ہو جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ نیچے گر جائیں گے، لیکن ایمان والے اور اعمال والے پار ہو جائیں گے، حساب و کتاب آسانیاں کے ساتھ ہوگی۔ اسی طریقے سے جب گرمی کی شدت ہوگی میدان محشر میں، اللہ آپ کو اس گرمی سے بچائے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب۔ اس لیے اس چیز کو کبھی نہ سمجھے کہ کلمہ پڑھ لیے تو ہمیں فوراً جنت نصیب ہوگی، نہیں۔
گناہ کریں گے تو گناہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کرے کہ ایمان کے ساتھ اعمال کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ باتیں مت بتائیے ورنہ مسلمان اعمال کرنا، عبادت کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند فرمائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم سچ کہتے ہو، ان باتوں کو مسلمانوں کو نہیں بتایا جائے، اور اگر بتایا جائے تو واضح طور پر کہ کلمہ ایمان لانے میں کس طریقے سے جنت جانا ہوگا اور اعمال کرنے سے کس طریقے سے جنت جانا ہوگا، یہ نہیں کہ صرف ایک حدیث کا ٹکڑا بتا دیے کہ ایمان والے تم کلمہ پڑھ لیے ہو جنت چلے جاؤ گے، تو پھر انسان کہے گا چلو شراب پیتے ہیں جنت تو جانا ہی ہے۔ پھر ایمان والے کہیں گے چوری کر لیتے ہیں جنت تو جانا ہی پڑے گا، قتل کرنے والے کہیں گے بے قصور کو مار ڈالتے ہیں جنت تو جانا ہی ہوگا۔ نہیں، واضح طور پر کھول کر بتائیے کہ گناہ کرو گے پہلے عذاب ہوگا، بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جن کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ یہ ان کا نام ہے، والد کا نام مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں ہی ایمان لے لائے تھے، شروع میں ہی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا کہ بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کی ذمہ داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز بچھانا، اٹھانا، مسواک لے کر آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ذمہ داری، اور بھی خدمت کیا کرتے تھے لیکن خاص طور سے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے ہمیں بتائیے، کبیرہ گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ شریک کرنا کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ کے سامنے جھکنے کا کہا گیا کہ اللہ کا سجدہ کرو، ہم کسی انسان کے سامنے جھکیں گے، یہ اللہ کے برابر ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نماز پڑھنی ہے صرف اللہ کے لیے، ہم کسی انسان کے لیے نماز پڑھیں گے، شرک ہو گیا۔ ہم کوئی چیز مثال کے طور پر کسی کو مدد کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہو گئی کہ یہ دیکھے ہمیں مدد کرتے ہوئے، یہ تو آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، دوسرے کے لیے۔ ہر وہ چیز جو اللہ دے سکتا ہے، اولاد دینے کی طاقت اللہ، ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ شفا، عزت ذلت کا مالک اللہ، ہم کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کو دینے کی طاقت ہے کسی انسان سے مانگ رہے ہیں۔ ایک انسان سے مدد کے طور پر وہ الگ چیز ہے، کوئی انسان آپ کو ڈائریکٹ اولاد نہیں دے سکتا ہے، کسی انسان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زندہ کر دیں، کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے شفا کر دیں گے، ورنہ پھر تو ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں، ایک مرتبہ جاتا شفا ہو جاتی، اس کے بعد دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، کیوں وہاں جا کے بھیڑ رہتی؟ شفا دینے والی ذات اللہ، دوا کرنا ایک سنت۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور پھر دوسرا گناہ یہ فرمایا کیا؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرے۔ زنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ،
اور پھر اس سے ڈبل گناہ یہ ہے کہ کسی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے دنیا میں بھی اس کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بغیر شادی شدہ اگر زنا کرے اور گواہ بھی مل جاوے، اسے سب کے سامنے 100 کوڑے لگاؤ، بغیر شادی شدہ۔ اور اگر شادی شدہ ہو اور پھر زنا کرے، کہا گیا کہ اس کو زمین پر گاڑ دو، ایک جگہ کہا گیا کہ پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ زنا کے نقصان آخرت میں تو خیر ہے ہی، دنیا میں بھی ہے، چہرے کی نور اللہ تعالی ہٹا دیتے ہیں۔ جو زنا کا عادی ہے ہر وقت وہ بے چین اور پریشانی میں رہے گا، جو زنا کا عادی ہے جسمانی طور پر وہ کمزور رہے گا۔ دیکھیے نکاح والی بات الگ، زنا بغیر نکاح کا کرنا یا نکاح کے بعد کسی اور غیر محرم کے ساتھ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب موت ہوگی تو وہ ذلیل و خوار کے ساتھ اس کی موت ہوگی، جب روح قبض کیا جائے گا تو اس شدت کے ساتھ اور اتنی تکلیف کے ساتھ ہوگی کہ اس کا احساس صرف اسی کو ہوگا۔ اس لیے زنا سے بچنا چاہیے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی خدمت کے طور پر اگر کوئی انسان ماں باپ یہ کہے کہ بیٹا تم نماز مت پڑھو، اس جگہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ جہاں اللہ کے حقوق پامال ہو رہے ہوں اس جگہ ماں باپ کی بات نہیں ماننی، لیکن جہاں پہ دنیاوی اعتبار سے خدمت کا تقاضا ہو ماں باپ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر ماں باپ ظلم بھی کرے برداشت کر لے، ان کا معاملہ اوپر آخرت میں، ہمارا معاملہ ہے جہاں تک ممکن ہو خدمت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نہیں کرتے